ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین میں بغیر محرم کے حج یا عمرے میں جانے کا حکم۔ اس مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے نفس مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے اور کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، میرا نام اس جہاد میں جانے والوں میں لکھ دیا گیا ہے اور میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے۔ فرمایا تو جاؤ، تم اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو اور جہاد کو رہنے دو۔ احناف نے جس روایت سے سفر شرعی اخذ کیا ہے وہ درج ذیل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت 3 دن کا سفر نہ کرے مگر اپنے محرم کے ساتھ۔ بعض روایت میں 2 دن، 1 دن، 1 رات، صرف 1 دن، آدھا دن اور مطلقاً سفر کا بھی ذکر آیا ہے۔ لیکن نفسی مسئلہ یہ ہے کہ قدیم زمانے میں سفر بہت کٹھن اور پرخطر ہوتے تھے۔ زیادہ تر سفر پیدل یا گھوڑوں یا اونٹوں پر کیا جاتا تھا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں کئی ہفتے، کئی مہینے صرف ہو جاتے تھے اور جنگلوں، بیابانوں اور دشوار راستوں سے گزر ہوتا تھا۔ نیز دوران سفر چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کا بھی بہت زیادہ خطرہ ہوتا تھا۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفری تکالیف اور خطرات کے باعث عورت کو محرم کے بغیر سفر کرنے سے منع فرمایا تاکہ اس کی عفت و عصمت کی حفاظت ہو سکے۔ دوسری طرف ایک حدیث مبارکہ میں ہے، یہ بھی ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم سے فرمایا، کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا، دیکھا تو نہیں لیکن سنا ضرور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم ضرور دیکھ لو گے کہ ایک بڑھیا ہیرا سے چلے گی اور خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، لیکن اسے خدا کے سوا کسی دوسرے کا خوف نہیں ہوگا۔ پھر حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھ لیا کہ ایک بڑھیا نے ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہ تھا۔ مذکورہ بالا حدیث مبارکہ امن و امان قائم ہونے پر بڑھیا کا اکیلی سفر کرنے کے بارے میں ہے، یعنی اس وقت عفت و عصمت محفوظ ہو چکی تھی اور سفر میں عورت کا محرم ساتھ ہونے کی شرط لگانے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ وہ دکھ درد میں اس کی دیکھ بھال کرے اور عزت کا خیال رکھے۔ لہٰذا ہمیں اس علت اور پس منظر کو مد نظر رکھنا چاہیے جس کی بنا پر عورت کو محرم کے بغیر مطلقاً سفر یا سفر حج پر جانے سے منع کیا گیا تھا۔ آج ذرائع مواصلات بہت ترقی کر گئے ہیں، بے شمار سفری سہولیات و آسانیاں میسر آ چکی ہیں۔ دوران سفر سیکیورٹی وغیرہ کے مسائل بھی نہیں رہے اور حج کی ادائیگی کا باقاعدہ نظام ترقی پا چکا ہے۔ حکومتی سطح پر گروپ تشکیل دیے جاتے ہیں جو محرم کے ساتھ ہی خواتین کو تحفظ فراہم کرتے ہیں اور خواتین کو اس طرح کے مسائل و خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا جو پرانے وقتوں میں درپیش ہوتے تھے۔ گویا ریاست کی طرف سے ملنے والی سیکیورٹی اور سیفٹی محرم بن گئے ہیں، کیونکہ حکم محرم کی حکمت یہی تھی۔ لہٰذا ان سفری سہولیات کے ساتھ جب عورتوں کے بااعتماد گروپ میں جہاں مردوں، خواتین، فیملیز اکٹھی ہوں اور خواتین کی کثرت ہو تو یہ اجتماعیت محرم کا کردار ادا کرتی ہے۔ ان حالات میں عورت محرم کے بغیر عام سفر بھی کر سکتی ہے اور حج و عمرہ پر بھی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی
سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔